حالانکہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے اب شرک کا شائبہ نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اب مجھے اپنی امت سے شرک کا شائبہ نہیں رہا۔ اب آپ اندازہ کرو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم پر اعتبار نہیں کر رہا وہ مسلمان کیسا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں دونوں میں موجود ہے۔ عموماً ہم کوئی حدیث کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ دو حدیثیں، حالانکہ اور بھی حدیث کی کتابیں ہیں۔ پھر بھی میں کہتا ہوں اگر تم اسی پر ہی متفق ہو تو یار دونوں میں موجود ہے۔ تو میں نے پھر یہ بتلایا تھا کہ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ شرک کی ڈیفینیشن ہمیں اگر پتہ چل جائے تو جو لوگ ہمیں ڈراتے ہیں ہم اس پر اس کو اتار کر دیکھیں، اگر پوری اترتی ہے تو پھر اسے بچیں، اگر نہیں تو ایسے کسی کو مشرک بنانا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو شرک کے لیے 3 باتوں کی میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لو، ذہن نشین کر لو۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ۔ کیا ہے؟ مخلوق میں کسی کو اللہ کہہ دیا تو شرک ہو جائے گا۔ مخلوق میں کسی کو اللہ نہیں کہنا، کہیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ اور یہ آپ کو میں ایک بڑی ایمان افروز بات سناؤں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو ہم شرک سے بچے ہوئے ہیں، یہ سرکار کی دعا کا صدقہ ہے کہ ہم شرک سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ، باقی اس کے صفاتی نام ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، یہ سب اس کے کیا نام کہلاتے ہیں؟ صفاتی نام۔ اگر صفاتی نام کسی کو دے دیا جائے تو شرک نہیں۔ صفاتی نام کسی کو دے دیا جائے، مثلا کسی کو آپ اس کا نام عبد الغفور ہے، اس کو غفور کہہ دیتے ہو تو یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہوگا۔ اور ہم جو شرک سے بچے ہوئے ہیں اپنی علم کی وجہ سے اور اپنی ہمت کی وجہ سے نہیں، سرکار کی دعا کے صدقے سے بچے ہوئے۔ یار دیکھو ایک بندے کا نام عبد الغفار ہے، اس کو آپ کہتے ہیں غفار صاحب کیا حال چال ہے، عبد الستار کو ستار کہہ دیتے ہو، عبد الرحیم کو رحیم کہہ دیتے، عبد الغفار کو، عبد الستار کو۔ کبھی کسی نے عبداللہ کو اللہ کہا ہے؟ کیوں نہیں کہا؟ گاؤں دیہات کی کوئی عورت ہے بالکل ان پڑھ جاہل، وہ بھی عبداللہ کو اللہ نہیں کہے گی، یہ علم کی وجہ سے نہیں، میرے آقا کی دعا کے صدقے سے شرک سے بچے ہوئے۔ نمبر 1، مخلوق میں کسی کو اللہ نہیں کہنا۔ دوسرا میں نے بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مستقل بذات ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ ایسی صفت مخلوق میں مانو گے تو شرک ہوگا۔ اور جن کو ہم مخلوق کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس میں یہ صفت پائی جا سکتی ہی نہیں ہے۔ مخلوق کا مطلب ہے جو خلق کی گئی ہے، اور جب خلق کی گئی تو سامنے آئی، جب خلق نہیں کی گئی تو نہیں تھی۔ تو جو مخلوق ہوگی اس کے اندر یہ صفت پائی جا سکتی ہی نہیں ہے۔ بھئی جو بنایا گیا ہے، بننے سے پہلے تو کچھ نہیں نہ تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا،
جب نہیں بنا تھا تو یہ کچھ بھی نہیں تھا، بنا تو سامنے آیا نا، تو یہ مستقل بذات تو نہ ہوا نا۔ اسی طرح ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خلقت مانتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق کیا گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو مانو۔ جب آپ کی خلقت نہیں ہوئی تھی تو کچھ بھی نہیں تھا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مستقل بذات نہیں ہیں۔ جب ہم سرکار کو مستقل بذات نہیں مانتے تو غوث پاک کو کیسے مانیں گے؟ بات سمجھ آئی ہے نا؟ مستقل بذات صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ یہ صفت صرف اللہ کی ذات میں ہے، مخلوق مانو گے تو شرک ہو جائے گا۔ اور تیسری یہ تھی کہ واجب الوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ہر جگہ موجود ہے۔ کیا میں نے کہا؟ ہر جگہ موجود ہے۔ ایسی صفت مخلوق میں مانو گے تو تب شرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی علم و قدرت سے ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ ایسی صفت مخلوق میں مانو گے پھر شرک ہوگا۔ آپ کہیں گے جی ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہیں، تو اس کا پھر کیا مطلب ہوا؟ تو بھائی حاضر کا مطلب ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مزار پن انوار میں حیات ہیں اور ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ باقی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر جہاں تشریف لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں حاضر ناظر۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہم ایک نعت کا شعر ہے، دیوانیوں بیٹھے رہو محفل نو سجا کے تے، شاید میرے آقا دا ایتھوں دی گزر ہوئے۔ رب کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے شاید میرے رب کا یہاں سے گزر، نہیں، وہ تو ہے ہی موجود۔ نہیں سمجھ لگے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے علم و قدرت سے ہر جگہ موجود ہے۔ یہ صفت مخلوق میں نہیں پائی جا سکتی، مانو گے تو شرک ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ذاتی ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں۔ ایسی صفات مخلوق میں مانو گے تو پھر شرک ہوگا۔ یہ کہنا کہ جی اللہ تعالیٰ کا نام اگر رحیم ہے، بندے کو رحیم مانو گے تو شرک ہو جائے گا، یہ بات، یہ ڈیفینیشن صحیح نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات رؤوف الرحیم ہے نا، تو قرآن مجید میں ہی رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی رؤوف الرحیم فرمایا۔ سورہ توبہ آخری آیت ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ سرکار بھی رؤوف الرحیم ہے۔ رب تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے بندے کو بھی سمیع اور بصیر بنایا ہے، وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، دیکھنے والا سننے والا بنایا ہے۔ لیکن فرق کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس کی ذاتی ہے، اور مخلوق میں جو صفت ہے وہ اس کی عطا کردہ ہے۔ ذاتی اور عطائی برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی اور میں آسان سی بات بتلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات حی ہے۔ کیا ہے؟ حی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندہ، اور ہم بھی زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو کیا شرک ہو گیا؟ شرک نہیں ہوگا۔
اس لیے کہ ہماری حیات اللہ کی عطا سے ہے، اور اللہ کی حیات کسی کی عطا کردہ وہ ذاتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی زندہ رہے گا، اور ہمارے اندر یہ صفت ایسی نہیں ہے۔ ہم تو ہوا کے محتاج ہیں، کھانے کے محتاج ہیں، ہوا بند ہو جائے ہم مر جائیں، ٹھیک ہے، اور پھر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ عقیدہ ہم اللہ کے بارے میں نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی، بس۔ تو بظاہر دیکھنے میں ہم کہتے ہیں یار اللہ بھی حی ہے، میں بھی حی ہوں، تو ایسا کہنے سے شرک نہیں ہوگا۔ میں دکھ والی بات کہتا ہوں، وہ صفاتی نام جو قرآن میں اللہ کے آئے ہیں وہ اگر بندے کو دے دیے جائیں تو شرک نہیں ہوتا، اور داتا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہے ہی نہیں، ایسے شور مچا دیتے ہیں داتا کہنے سے جی بندہ مشرک ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ داتا اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ہے ہی نہیں، اور قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے انہی سے اسے پکارو۔ اور جی داتا کا مطلب دینے والا ہے، تو بھائی ہر دینے والا رب تھوڑی ہو سکتا ہے۔ کوئی بلڈ ڈونر ہے، خون دے رہا ہے، تو کیا وہ اللہ ہو گیا؟ نہیں، دینے والا، حقیقی دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی عطا سے جو کسی کو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو کسی کو دے رہا ہے، ایسی صفت مخلوق میں مانی جائے گی تو پھر شرک نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو بھی کمالات ہیں سب رب کے عطا کردہ ہیں، ان کے پاس ذاتی کمال کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب ہم سرکار میں ذاتی کمال نہیں مانتے تو پھر ولیوں میں کیسے مان لیں گے؟ لہٰذا جس کے اندر مخلوق میں جو بھی کمال موجود ہے، چاہے وہ علم غیب ہے، چاہے وہ رحیم ہے، چاہے وہ غنی ہے، چاہے وہ میرا مطلب ہے کہ لوگوں کی بھلائی کرنے والا ہے، چاہے وہ مولانا ہے، یہ سب صفتیں اللہ تعالیٰ کے اندر بھی ہیں، اور مخلوق میں مانو گے کہ یہ مخلوق میں صفت جو ہے اللہ کی عطا کردہ ہے تو پھر شرک نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جو بندے ایسے ڈراتے رہتے ہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کو ایسا درس دے کے جا رہا ہوں کہ مجھے اب اس سے شرک کا شائبہ نہیں رہا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ کیا ہے؟ یہ ٹاپک ذرا بڑے توجہ سے سننے والا ہے، بڑے غور سے سننے والا ہے۔ انسان جتنے مرضی گناہ کر لے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، تم توبہ کرو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ یہاں تک کہتا ہے اس طرح تمہیں گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا جیسے تم ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے بعد جو گناہ ہے وہ اختر بھائی اندر کو ہلا کے اس نے رکھ دیا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پر گناہوں پہ دلیر ہو جانا، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔
اور آج ہمارے اندر ناراض نہ ہونا یہ بات بہت زیادہ ہے. ہمارے نعت خواں حضرات علماء کرام الا ماشاءاللہ اکثریت یہی کہ لوگوں کے دلوں سے خوف خدا نکالا جا رہا ہے. لوگوں میں نے ایویں ہی آنا ڈرایا، ڈر نکال دیا. مت گھبراؤ، سرکار شفاعت کریں گے، اے گناہ گارو تمہاری موجیں لگ جائیں گی، تمہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جس بندے کو یہ بتلایا جائے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز پڑھے گا، وہ حرام سے بچے گا، وہ شراب سے بچے گا. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حلال کھانا، حرام سے بچنا، یہ کام بڑے مشکل ہیں، لیکن جس کے دل میں خوف خدا آ جائے اس کے لیے سب کام آسان ہو جاتے. آج جب ہمارے دلوں سے خوف خدا ہی نکال دیا گیا، ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، جمعے کے اڈے آباد ہو گئے، عیاشی فحاشی کے اڈے آباد ہو گئے. ہمارے دلوں سے خوف خدا نکال دیا گیا. آج ہو کیا رہا ہے؟ قطع رحمی، ماں باپ کی نافرمانی، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. عجیب منطق بنی ہوئی ہے یار، عجیب حساب بنا ہوا ہے. یار میرے نزدیک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے عاشق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا یار؟ آپ میں سے کسی نے کوئی حدیث پڑھی ہو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا؟ یا یہ فرمایا ہو مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ؟ یار یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو قرآن جنتی کہہ رہا ہے، جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارتیں دی، اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے سرکار سے کئی مرتبہ جنت خریدی ہے. اس کے باوجود اتنا خوف خدا دل میں کہ ساری رات رو رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان ایک مرتبہ دوزخ کا ذکر کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام اتنا چیخ کے چلا کے رو رہے ہیں کہ جو حدیث روایت کاری ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی تھی سرکار کہہ کیا رہے. اتنی ان کی آوازیں اٹھی ہوئی تھی، ان کے دلوں میں اتنا خوف خدا. یہ وہ ہستیاں جنہوں کو سرکار نے جنتی کرا، قرآن جنتی کہہ رہا ہے. بلکہ میں تو ان کا مقام اس سے بھی آگے سمجھتا ہوں. قرآن کہتا ہے والذی نتبہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. فرمایا کہ جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا اللہ ان سے راضی، وہ رب سے راضی، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت عطا کرے گا. تو جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا. یار اور باتیں سب ایک طرف چھوڑو، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بزرگ ہستی کون ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سرکار کی ذات وہ ذات ہے جن کی خاطر ساری کائنات بنائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مختار نبی بنا کے بھیجا. ٹھیک ہے نا؟ جس کو جو چاہے عطا فرما دے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا سرکار رب سے نہیں ڈرتے تھے؟ کوئی یار مجھے یہ تو جن کی خاطر ساری کائنات بنائی گئی، کیا وہ رب سے نہیں ڈرتے تھے؟ یار آپ کے خوف کا یہ عالم تھا
کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس پر ہاتھ رکھا جاتا تو ایسے محسوس ہوتا جیسے ہنڈیا کے اندر پانی ابل رہا ہے۔ صحابہ کرام پوچھے یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ خوف خدا کی وجہ سے ہے۔ اور آج ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو جنت میں چھلانگے مارتے جائیں گے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ فرمایا تم نے کیا سمجھ لیا جنت تمہیں ایسے مل جائے گی، ایسے راہ گزرتے مل جائے گی جبکہ تم کسی آزمائش میں نہیں ڈالے گے؟ فرمایا یاد رکھو جنت حاصل کرنے والوں پر ایسی ایسی کڑی آزمائشیں آتی ہیں کہ بعض کا اللہ کے نبی، اس کے رسول اور اس کے ساتھی بھی پکار اٹھتے ہیں یا اللہ تو کب ہماری مدد کرے گا؟ میں تو کہا کرتا ہوں بھائی ایک میٹرک کی سند حاصل کرنے کے لیے 13-14 سال ایڑیاں رگڑنا پڑتی ہیں، استادوں کی مارے کھانی پڑتی ہیں، پھر کہیں جا کے بندہ وہ میٹرک کی سند کی شکل دیکھتا ہے۔ یا تم جنت کو میٹرک کی سند سے بھی سستا سمجھ رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، اس سے انکار کوئی نہیں ہے۔ کیا صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے؟ کیا صحابہ کرام کا عقیدہ نہیں تھا کہ سرکار شفاعت فرمائیں گے؟ کیا انہوں نے نیکیاں چھوڑ دی تھی؟ وہ گناہوں پہ کمر بستہ ہو گئے تھے۔ آج ہم کس امید پر گناہ کر رہے ہیں؟ خدا را یہ روش ختم کی جائے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، لیکن وہ قہار و جبار بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہے۔ یار یہ صفت کون بیان کرے گا؟ قرآن ان کو بشیر بھی کہہ رہا ہے، نذیر بھی کہہ رہا ہے۔ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنانے اور ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ آج ہمارے دلوں سے ڈر ہی نکالا جا رہا ہے، لوگوں کی ذہنوں میں یہ تصور ڈالا جا رہا ہے، یہ عقیدہ بٹھایا جا رہا ہے ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مولوی صاحب نے آ کر 5:30 اذان پڑھ دی، بس ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ نہ ہمیں نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، زیادہ ہوا تو سال میں 1 مرتبہ میلاد شریف کی محفل کر لی، بس سب کچھ معاف۔ اگر بھائی یہی مقصد ہے تو مجھے میری اصلاح کر دو، میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس کائنات میں جلوہ گری کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو گناہوں پہ لگانا یا گناہوں سے ہٹانا؟ تو ہم کیا کر رہے؟ گناہوں سے بندہ ہٹے گا کب؟ جب ان کو ڈراؤ گے، ان کو گناہوں کی سزا سناؤ گے۔ یہ حدیث نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرتا ہے اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ یار یہ کون سنائے گا؟ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے کہ قیامت کے روز جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اور تم کس وجہ سے دوزخ میں آئے؟ تو دوزخی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں جی نماز کافر پر فرض تھی؟ مسلمان پر فرض ہے یار۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ جہنم میں گیا ہے، جنتی ان سے پوچھ رہے ہیں کس وجہ سے جہنم میں آیا۔ ہم سمجھتے ہیں مسلمان جنت میں جائے گا ہی نہیں، یہ سوچ غلط ہے۔
ہاں فرق یہ ضرور ہے، کافر جہنم میں جائے گا، ہمیشہ کے لیے جائے گا، اس میں سے وہ نکل نہیں سکتا، اور مسلمان جہنم میں جائے گا، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا۔ لیکن یار دوزخ کی سزا کا ایک سیکنڈ گزارنا برداشت ہو جائے گا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ کسی کو جہنم کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، اور جب جہنم کی جوتیاں پہنائی جائیں گی تو اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح ہنڈیا کے اندر پانی ابل رہا ہے۔ بھائی ڈرو اس آگ سے۔ میں تو ایک مثال دیا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ایک بندہ تندرست ہے، رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن اللہ نہ کرے اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو، پھر رات کیسے گزرتی ہے؟ گزر کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں، خدا را تھوڑی دیر سوچو، اگر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ دنیا میں تو بیوی بچوں کو بلا لیتا ہے، دوست آؤ میرا دل بہلاؤ، مجھے تکلیف بڑی ہو رہی ہے، قبر میں کس کو بلاؤ گے یار؟ خدا را یہ لائنیں تبدیل کریں۔ ہمارے ہاں نعت خوانی ہوتی ہے، 4 گھنٹے نعت خوانی ہو رہی ہے، اور نعت خوانی کے اندر اپریسیشن گناہ گاروں کو دی جا رہی ہے، نیکیاں کرنے والے کو اپریسیٹ نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں کہ قیامت کے روز نیک بندے گناہ گاروں میں آ کے شامل ہوں گے، گناہ گاروں سے گناہ ادھار مانگیں گے۔ مجھے ایک بندے نے واقعہ سنایا، یقین جانو میرے تے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگا جی وہ محلے کے نوجوانوں نے اکٹھے ہو کے محفل میلاد کا اہتمام کیا، تو بازار میں انہوں نے سٹیج لگایا نعت خوانی کے لیے اور محفل کے لیے۔ اب نعت خان بھی آئے، انہوں نے کہا کہ گناہ گاروں تمہاری موجیں ہو جائیں گی، مت گھبراؤ، ہیں، اور جو بیان کرنے والا اس نے بھی یہی کہا، گناہ گاروں مت گھبراؤ، قیامت کے روز تمہاری موجیں ہو جائیں گی۔ تو انہی نوجوانوں نے اسی سٹیج پر بعد میں شراب بیٹھ کے پی کہ اگر گناہ گاروں کی موجیں ہوں گی تو پھر ہم رج کے گناہ کرتے ہیں یار۔ خدا را ہم کس طرف امام کو لے جا رہے ہیں؟ آؤ میں آج کو آپ کو اس کا صحیح سولوشن بتلاؤں، صحیح حل بتلاؤں۔ کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو، بازیگر یہ رسے کے اوپر چلتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کے اندر ایک لمبا سا بانس ہوتا ہے، اور وہ جب چلتا ہے تو کبھی بانس کو ادھر کرتا ہے، کبھی بانس کو ادھر کرتا ہے، کبھی ادھر کرتا ہے، یہ ادھر کرتا ہے۔ یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ اپنا بیلنس برقرار رکھتا ہے۔ جب ادھر گرنے لگتا ہے تو ادھر وزن زیادہ کر لیتا ہے، ادھر گرنے لگتا ہے تو ادھر وزن زیادہ کر لیتا ہے۔ وہ اپنے بیلنس کو برقرار رکھتا ہے تو پھر وہ رسے پر چلتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھ لو کہ مومن اسلام کی رسی پر چل رہا ہے، اس کے ایک طرف خوف ہے اور ایک طرف امید ہے۔ اگر انسان کے اندر خوف اتنا بڑھ جائے کہ وہ رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے، وہ کہتا میری بخشش ہو ہی نہیں سکتی، ایسے بندے کو چاہیے کہ امید والا پلڑا بھاری کرنے کے لیے ایسے واقعات، ایسی حدیثیں سنائی جائے کہ اللہ تعالیٰ 100 بندے کے قاتل کو بھی بخش دیتا ہے، مایوس نہ ہو۔
وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ وہ بخشنے پہ آ جائے تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواب میں کسی نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا، وہ کہنے لگے اور تو کوئی نیکی میری بخشش کا سبب نہ بنی، میں دوات کے اندر قلم کے ساتھ ڈوبا لگایا اور لکھنا چاہتا تھا کہ ایک مکھی پیاسی آئی، اس نے سیاہی کو پینا شروع کر دیا، تو میں نے سوچا اگر میں نے قلم کو حرکت دی تو یہ پیاسی بیچاری اڑ جائے گی، میں نے قلم کو پکڑے رکھا یہاں تک کہ وہ پیاس بجھا کر اڑ گئی، اللہ تعالیٰ نے اسی کے صدقے میری بخشش کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جس کے دل میں مایوسی چھا چکی ہے، اس سے یہ کہا جائے بھائی سرکار شفاعت فرمائیں گے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آؤ اس طرف پلٹ آؤ، سچے دل سے توبہ کرو، اور توبہ ایسی کرو کہ آئندہ ایسے گناہ نہیں کرنے۔ یہ نہیں توبہ کر کے پھر گناہ شروع کر دو یار، یہ تو مذاق ہو گیا۔ اور اگر اس کے اندر امید اتنی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ گناہوں پہ دلیر ہو گئے، او بڑا اللہ کریم ہے اور جو مرضی کرو اور کچھ نہیں ہوتا، سرکار شفاعت میں سرکار بخشوا لیں گے، وہ سرکار کی شفاعت کے آڑ میں اللہ کی رحمت کے بھروسے پر گناہوں پہ دلیر ہو رہا ہے، ایسے بندے کو خوف والی باتیں سنانی چاہیے تاکہ وہ بندے کا بیلنس برقرار رہے اور بندہ اسلام کی رسی پر چلتا رہے۔ جیسے ایک بندہ تھا نا، ایک بندہ پہلے زمانے میں ٹال ہوتے تھے لکڑیوں کے، تو وہاں پر مزدور بیٹھے ہوتے تھے، ان سے جا کے ہم کہتے بھائی یہ ایک من لکڑی اٹھا کر ہمارے گھر میں چھوڑاؤ، تو وہ اپنی پشت پر وہ بنا کے نا گٹھا لکڑیوں کا تو گھر میں چھوڑ جاتے تھے۔ ایک بندہ بڑا نیک متقی پرہیزگار تھا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ یہی کام کرتا تھا، لوگوں کے گھروں میں لکڑیاں چھوڑ کے آتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا بھئی تیرے ساتھ کیا معاملہ بھی تھا؟ کہنے لگا ایک مرتبہ میں نے لکڑیاں اٹھا کر جا رہا تھا کسی کے گھر چھوڑنے کے لیے، تو میرے دانتوں میں کوئی لقمہ پھنسا ہوا تھا، میں نے پیچھے سے نا ایک لکڑی کی پھانک توڑی اور خلال کر کے اس کو پھینک دیا۔ کہنے لگے ابھی تک میں اس پھانک کا حساب نہیں دے پایا کہ جو بغیر اجازت کے توڑ کے میں نے پھینک دی تھی، اس کا بھی حساب نہیں دے پایا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی وہاں پر پا لے گا، اور جو ذرہ برابر گناہ کرے گا اس کو بھی وہاں پر پا لے گا۔ ایسے بندے کو ایسی آیتیں سنانی چاہیے کہ قیامت کا دن ہوگا، بندے کا نامہ اعمال جب پکڑایا جائے گا، اس انداز میں پکڑایا جائے گا کہ پوری مخلوق اس کا نامہ اعمال پڑھ رہی ہوگی، اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنے نامہ اعمال کو۔ اب وہ گناہ جو ماں باپ کی نظر سے چھپ کر کیے تھے، رشتہ داروں کی نظر سے، افسروں سے چھپ کر گناہ کر رہا تھا، آج سارے جب پڑھ کے سنائے گا اس کے اوپر کیا کیفیت تاری ہوگی۔ بلکہ یہاں تک کہتا ہے نامہ اعمال دیکھ کے بندہ کہے گا یہ میرا ہے ہی نہیں، کسی کا غلطی سے میری طرف آ گیا، میں نے تو اتنے بڑے گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، بولتی بند کر دی جائے گی، اور یہ ہاتھ بولنے لگ پڑیں گے، پاؤں گواہی دیں گے اس نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ پھر کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ ہائے 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 ہائے۔ آج نیک اور بد سب مل کر رہ رہے ہیں، نمازی ہے، بے نمازی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، متقی پرہیزگار ہے، سب مل کے رہ رہے ہیں۔
لیکن قیامت کے روز ایسا نہیں ہوگا. قیامت کے روز کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ. اور مجرموں کو کیسے پتہ چلے گا؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان. اس وقت کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا یعرف المجرمون بسیمہم، مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچانے جا رہے ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے روز کچھ چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑے ہوں گے. یار آج ہمارے چہرے پر تھوڑی سی کوئی کالک لگ جائے، ہم شرم کے مارے کسی کے سامنے نہیں جاتے، اور میدان محشر میں اللہ نہ کرے پورا چہرہ کالا ہو گیا تو کہاں منہ چھپائیں گے؟ یار خدا را اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا کرے. قرآن یہ کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا وہی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے. ارے جب خوف خدا ہی نکال دو گے عزت کہاں تمہیں ملے گی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں ان کے اوپر کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے. لیکن اللہ کا دوست ہے کون؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحب ایمان ہوگا اور اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. ہمارے دلوں سے ڈر ہی نکال دیا جا رہا ہے. یہ آج ہم لوگوں کو کس طرف لے جا رہے ہیں، کس طرف لے جا رہے ہیں؟ خدا را سوچیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کے اندر بیٹھ کے دوزخ کا ذکر کر رہے ہیں. کن کو دوزخ کا ذکر سنا جائے؟ جو قطعی جنتی ہے. اور آج کبھی ہم نے جہنم کا ذکر کیا ہے؟ کیا یہ جہنم کا ذکر کرنا منع ہے؟ کیا یہ حدیث موجود نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کی رات ایک بندے کو دیکھا جو لیٹا ہوا ہے اور ایک فرشتہ بہت وزنی پتھر سے اس کے سر کو کچلتا ہے، دے مارتا ہے، اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے اور پتھر دور جا گرتا ہے. فرشتہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، اٹھا کر جب واپس لاتا ہے تو سر پھر سلامت ہوتا ہے، پھر وہ کچلتا ہے. یہ عمل جاری ہے. پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے جس کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا وہ امتی ہے جس پر نماز فرض تھی اور نماز نہیں پڑھتا تھا. یار نماز کافر پر فرض ہے، مسلمان پر فرض ہے؟ بولو تو صحیح. تو پھر جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ ہے تو مسلمان، اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے. ہم کیوں نہیں نماز پڑھتے یار؟ کیوں غافل ہے؟ تو آج یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہمارے دلوں سے خوف خدا نکالا جا رہا ہے. ہمارے دلوں سے خوف خدا نکالا جا رہا ہے. حضرت صاحب اولیاء کرام کا ذکر پڑھ کے دیکھو، صحابہ کرام کا ذکر پڑھ کے دیکھو، ساری رات عبادت میں بسر کر رہے ہیں، اس کے باوجود رو رہے ہیں، پتہ نہیں ہماری عبادت بھی قبول ہے کہ نہیں ہے. اور ہم کرتے کخ بھی نہیں اور پھر اکڑ کے چلتے ہیں. میدان معاشر میں ہم سر اٹھا کے چلیں گے. سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہہ رہے ہیں، کس طرف ہم لے جا رہے ہیں عوام کو. خدا را آؤ، پلٹ کر آؤ، لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کرو. خوف خدا پیدا ہوگا تو بندہ خود بخود برائیوں سے بچے گا، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر غلطی ہو بھی جائے گی تو وہ توبہ کرے گا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
بے شک اللہ سے وہی ڈرتا جو اہل علم ہوتا ہے، جس کو یہی نہیں پتا کہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، جس کو یہی نہیں پتا وہ کیا کرے گا؟ جس کو حلال حرام کا ہی پتہ نہیں، اس نے تو یہ کہنا ذب جائز ہے، ایویں مولوی ڈراندے نے۔ خدا را میں تو آخر میں ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں، اللہ کرے یہ ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ حضرت صاحب ہمارے گھر میں صندوق ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ان میں گندے کپڑے رکھتے ہو صاف رکھتے ہو؟ گندے کیوں نہیں رکھتے؟ اس کا یہی آپ جواب دیں گے نا حافظ صاحب، ہم نے صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے، ناپاک کپڑوں کے لیے ہم نے باسکٹ رکھی ہے۔ کیوں جی؟ صندوق ان کپڑوں کے لیے بنایا ہے پاک کپڑوں کے لیے، اور ناپاک کپڑوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے۔ یا جب ہم نے صندوق پاک کپڑوں کے لیے بنایا، اس میں ناپاک نہیں رکھتے، اور رب تعالیٰ نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے، ناپاکوں کے لیے جہنم بنائی ہے۔ ڈرو اس آگ سے یا بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دنیا کی آگ میں جب بندہ ڈلتا ہے جل جائے گا، کوئلہ ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی، لیکن دوزخ میں ایسا نہیں ہے۔ فرمایا دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس کا چمڑا جل جائے گا، پھر اس کو نیا چمڑا پہنایا جائے گا، پھر جہنم میں ڈال، ایک دن میں 70 مرتبہ اس کا چمڑا تبدیل کیا جائے گا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دوزخ میں جب ڈالا جائے گا تو چلائے گا یا اللہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے۔ ان شجرۃ الزقوم، شجر زقوم کا کانٹے دار پھل دیا جائے گا، جب یہ کھائے گا تو حلق میں اٹک جائے گا۔ یار کبھی تھوڑا سا تصور کرو، روٹی کھاتے ہوئے کوئی لقمہ حلق میں اٹک جائے، بندے پر کیا بیتی ہے؟ اور جب کانٹے دار پھل حلق میں اٹک جائے گا پھر بندے کے اوپر کیا بیتے گی؟ بندہ پانی مانگے گا، یا اللہ مجھے پانی دیا جائے، تو فرمایا کہ اسی بندے کا نکلا ہوا کچ لہو کھولتا ہوا وہ اس کو جب دیا جائے گا، اس کے منہ کے قریب جب لے کے جائے گا تو اس کے منہ کا سارا گوشت جھڑ کر اس میں آ جائے گا، اتنا کھول رہا ہوگا۔ جہنم کی آگ سے بچو اور واپس پلٹ آؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، لیکن توبہ سچے دل سے کرو۔ توبہ کرو تو ایسی توبہ کرو کہ جس طرح بھینس کے تھنوں سے دودھ نکل آئے دوبارہ داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طرح اپنے گناہوں سے توبہ کرو، دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹ کے جانا ایسے ناممکن ہو۔ یہ ہے سچی توبہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے اور سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔